الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 86 سے وَلَئِن شِئْنَا، اور البتہ اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ، تو البتہ ضرور لے جائیں ہم، بالذی، اسے، اوحینا الیک، جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف، یعنی ہم نے آپ کی طرف جو قرآن وحی کیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسے ختم کر دیں، اسے لے جائیں، اسے کاغذوں سے بھی ختم کر دیں، اسے لوگوں کے سینوں سے بھی اٹھا لیں، اگر ہم یہ چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، پھر نہیں پائیں گے آپ اپنے لیے اس بارے میں ہمارے خلاف وکیلا، کوئی حمایتی، کوئی مددگار۔ یعنی اگر ہم ایسا کر لیں، قرآن مقدس کو واپس اٹھا لیں، بالکل ختم کر دیں دنیا سے، تو آپ اس بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی حمایتی نہیں ملے گا جو دوبارہ قرآن مقدس کو واپس لے آئے۔ الا رحمتا من ربک، مگر رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، یعنی ہم نے اس قرآن کو اس دنیا میں باقی رکھا ہوا ہے، یہ ہماری رحمت ہے۔ دیکھیں، انسان پر ہونے والی جتنا نعمتیں ہیں، ان سب نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ قرآن مقدس ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایک نقشہ ذہن میں لے آئیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو ختم کر دیتا دنیا سے، بالکل سینوں سے بھی اٹھا لیا جاتا، کاغذوں سے بھی ختم ہو جاتا، تو کیا ہوتا؟ اس دنیا میں اندھیرا ہو جاتا، یہ جو قرآن مقدس کی روشنی ہے یہ ختم ہو جاتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں الا رحمتا من ربک، یہ ہماری رحمت ہے کہ ہم نے اسے باقی رکھا ہوا ہے۔ اور ویسے بھی قرآن مقدس کو پیچھے کیا کہا گیا ہے؟ یہ شفا ہے اور رحمت ہے، تو اللہ کی رحمت ہے یہ جو اس نے باقی رکھی ہوئی ہے۔ الا رحمتا من ربک، مگر رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اس کا فضل ہے آپ پر بہت بڑا، اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے، اللہ نے آپ کو بہت کچھ نوازا ہے، بہت کچھ عطا کیا ہے، بڑا احسان کیا آپ پر۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ اس قرآن کو واپس اٹھا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے، اس نے آپ کو نبی بنایا، پھر خاتم الانبیاء بنایا، پھر سید ولد آدم بنایا، تمام اولاد آدم کا سردار، پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالی مقام محمود پہ کھڑا کرے گا، آپ کو حوض کوثر عطا کی، انا اعطیناک الکوثر، جنت کی نہر کوثر آپ کو عطا کی، وسیلہ آپ کو دیا جس کی تفصیل حدیث میں آئی ہے کہ جنت میں ایک خاص مقام ہے جو ایک خاص بندے کو ملنا ہے، اور آپ فرماتے ہیں امید ہے کہ میں وہ ہوں، میں ہوں وہ۔ تو بے شک آپ کا اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن، آپ کہیں کہ البتہ اگر جمع ہو جائیں انسان اور جن، علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، اس بات پر کہ لائیں وہ اس قرآن جیسا،
لا یأتون بمثلہ، تو نہیں لا سکتے وہ اس جیسا، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ہو ان کا بعض کا مددگار۔ چاہے ساری دنیا کے انسان اور جنات وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں، ایک دوسرے کی حمایت کریں، ایک دوسرے پہ پیسہ خرچ کریں، اور سارے مل کے کوشش کریں، وہ اس قرآن جیسا اور قرآن نہیں لا سکتے۔ یعنی جیسی قرآن مقدس کی فصاحت ہے، جیسی اس کی بلاغت ہے، ویسے کہنے کو تو لوگ کہتے ہیں، لوگوں نے دعوے بھی کیے کہ دیکھو ہم نے یہ نیا قرآن بنایا ہے، تو یہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن جیسا نہیں لا سکتے۔ ویسے دعوے تو کر سکتے ہیں، کوئی اور کتاب، کوئی اور جملے بنا کے، کوئی اور عربی کے فقرے بنا کے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ بھی قرآن ہے، لیکن جیسا کہ ایک اور جگہ آتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ بس سن لی ہم نے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسی کہہ سکتے ہیں، ہم بھی اسی طرح بنا سکتے ہیں، لیکن یہ محض ان کا ایک دعویٰ تھا، وہ بنا نہیں سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا کہ اس قرآن جیسی ایک صورت لا کے دکھاؤ، لیکن نہیں لا سکے۔ دعوے بہت کیے انہوں نے، لیکن جیسی قرآن کی فصاحت ہے، جیسی اس کی بلاغت ہے، جیسے اس میں الفاظ کا چناؤ ہے، جیسے اس کی ترتیب ہے، جیسے اس میں پیشین گوئیاں ہیں، تو اس انداز کی کوئی کتاب وہ نہیں بنا سکتے، چاہے دنیا کے انسان اور جن مل جائیں، ایک دوسرے کی حمایت کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، نہیں بنا سکتے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے دیکھو اس کو پڑھ کے دیکھو یہ بھی قرآن جیسا ہے، آپ اس کو سنیں ہی نہ، اس پہ غور ہی توجہ ہی نہ کریں۔ آپ کا اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے انسان اور جن سارے مل کے بھی نہیں لا سکتے اس قرآن جیسا۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے پھیر پھیر کے بیان کی ہے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال، یعنی ہر عمدہ بات، ہر سمجھانے والی بات ہم نے پھیر پھیر کے بیان کی ہے، یعنی مختلف انداز سے بیان کی ہے۔ ایک ہی بات کئی جگہوں میں آئے گی، لیکن انداز اپنا اپنا ہوگا، انداز مختلف ہوگا، لیکن اس کے باوجود فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پس انکار کیا اکثر لوگوں نے مگر کفر کرنے سے۔ کفر کرنے سے انہوں نے انکار نہیں کیا، کفر کیا، لیکن کفر کے علاوہ سے انکار کر لیا، یعنی ماننے سے انکار کیا۔ ہم نے جتنا بھی انداز بدلے، مختلف انداز سے سمجھانے کی، اصلاح کرنے کی کوشش کی، لیکن لوگ ماننے سے انکاری ہی رہے، بس وہ کفر ہی کرتے رہے ضد میں آ کے، بس انکار کیا اکثر لوگوں نے مگر کفر کرنے سے۔ کیا کہا انہوں نے؟ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور کہا انہوں نے کہ ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم تجھ پر یہاں تک کہ تو پھاڑ نکالے ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ۔ یہ مکہ کی سرزمین جو ہے، پتھریلی زمین، اس میں سے کوئی چشمہ پھاڑ کے نکال کے دے دے، تب ہم تیری بات مانیں گے۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا ہو تیرے لیے باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا،
فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، پس تو بہائے نہریں اس کے درمیان بہانا. یعنی صرف یہ نہیں کہ اس زمین سے چشمہ نکال دے، بلکہ تیرا کوئی باغ ہونا چاہیے کھجوروں کا، انگوروں کا، اور اس باغ میں نہریں جاری ہونی چاہیے. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا تو گرا دے آسمان کو جیسا کہ تو کہتا ہے، کما زعمت جیسا کہ تو نے کہا ہے، تو گرا دے آسمان کو، علینا ہم پر، کسفن ٹکڑے ٹکڑے کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا کہ مان لو ورنہ عذاب آ جائے گا، تو انہوں نے کہا جیسے تو کہتا ہے کہ عذاب آ جائے گا، پھر ہم نہیں مان رہے، پھر لے عذاب، آسمان کو ہم پہ گرا دے. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا تو لائے اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے، ہم تب مانیں گے. اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لیا. او یکون لک بیت من زخرف، یا ہو تیرے لیے گھر سونے کا. او ترقی فی السماء، یا تو چڑھ جائے آسمان میں. ولن نؤمن لرقیک، اور ہرگز نہیں مانیں گے ہم تیرے چڑھنے کو. حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، یہاں تک کہ اتارے تو ہم پر ایک کتاب جسے ہم پڑھیں. یعنی صرف تو چڑھ جائے ہمارے سامنے اور ایسے ہی خالی ہاتھ آ جائے تب بھی نہیں مانیں گے. اوپر چڑھ جا اور پھر وہاں سے ہم پہ کتاب لے آ. یہ تو کہتا ہے مجھ پہ کتاب آئی ہے، ہم پر کتاب لے آ اور ہم خود اسے دیکھیں، ہاتھ میں پکڑ کے اسے پڑھیں. یہ تو سنا دیتا ہے اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، ایسے نہیں مانیں گے. ایک کتاب لے آ ہمارے سامنے اور ہم اسے خود پڑھیں تب مانیں گے. اب یہ مختلف مطالبات تھے مکہ والوں کے، ان میں سے کوئی مطالبہ پورا کر دے تو تب ہم تیری بات مانیں گے. اس سب کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی جملے میں دے دیا، قل، آپ کہیں، ان ساری باتوں کا جواب دیں. کیا؟ سبحان ربی، میرا رب پاک ہے. کس بات سے؟ اس بات سے پاک ہے کہ وہ تمہارے ان مطالبات کو پورا نہ کر سکے، کمزور ہو، عاجز ہو، وہ اس سے پاک ہے، وہ کر سکتا ہے. وہ تمہارے یہ سارے مطالبے پورے کر سکتا ہے، وہ کوئی عاجز بے بس نہیں ہے. یہ چیزیں پوری کر دینا اور تمہارے یہ مطالبے پورے کر دینا، اس کے آگے کیا مشکل ہے؟ وہ پاک ہے، وہ کر سکتا ہے. جیسا کہ اور جگہ کہا گیا ہے کہ ان نشا، اگر ہم چاہیں، نخسف بہم الارض، ہم ان کو زمین میں دھنسا سکتے ہیں. او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم چاہیں تو ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا سکتے ہیں، جیسے ان کا مطالبہ تھا کہ یا پھر ہم پہ آسمان کے ٹکڑے گرا دے. اللہ نے کہا ہم چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں. اسی لیے یہاں کا آپ کہیں میرا رب پاک ہے، وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن وہ کیوں نہیں کرتا؟ اصل میں تمہارا مقصد ماننا نہیں ہے، محض ایک بہانہ ہے. یہ کون کیسے مطالبے پورے کرے گا؟ لہذا ایسی شرطیں رکھیں پوری ہی نہ کر سکے. اصل میں ماننا نہیں انہوں نے. جیسا کہ اور جگہ کہا، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیں، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یا تو اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے لائے، کہ اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیں یا ان سے مردے بات کریں، ہم ان کے مردوں کو زندہ کریں اور ان کے مردے ان سے بات کریں،
یا ہم ان پہ ہر چیز سامنے لا کے کھڑی کر دیں؟ ما کانوا لیؤمنوا، انہوں نے تب بھی ایمان نہیں لانا، وہ ایسے ہے ہی نہیں کہ ایمان لائیں، اصل میں یہ صرف بہانہ ہے نہ ماننے کا۔ تو اسی لیے آپ ان کے مطالبات کا ایک ہی جواب دیں، قل سبحان ربی، آپ کہیں کہ میرا رب پاک ہے عاجز اور بے بس ہونے سے، اس بات سے کہ وہ یہ مطالبے پورے نہ کر سکے، وہ اس سے پاک ہے، وہ تمہارے مطالبے پورے کر سکتا ہے، باقی تمہارا مطالبہ مجھ سے، حل کنت الا بشر رسولا، نہیں ہوں میں مگر انسان رسول، یا یوں معنی بھی ہو سکتا ہے کیا ہوں میں سوائے بشر رسول کے، میں بشر رسول کے سوا کچھ اور ہوں کہ تم مجھ سے مطالبے کرو، کہ میں پھر روزانہ تمہارے سامنے کوئی ایسی چیز، کوئی شعبدہ بازی دکھاؤں اور روزانہ ایک نئی چیز لا کے سامنے رکھ دوں اور روزانہ کوئی نیا کرتب کر کے دکھا دوں اور پھر تم کو ہاں یہ تو کوئی چیز ہے واقعی؟ تو میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں بشر رسول کے سوا کچھ اور ہوں، کوئی شعبدہ باز ہوں، کوئی اور کرتب دکھا سکتا ہوں؟ میں نے کب دعویٰ کیا ہے؟ میں تو بس بشر رسول ہی ہوں، میں تو کچھ نہیں ہوں، اسی لیے تمہارا مطالبہ مجھ سے صحیح نہیں ہے۔ میں نے کب دعویٰ کیا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں؟ میں تو بس انسان ہوں، رسول ہوں، تمہیں اللہ کا پیغام دینے آیا ہوں، باقی میرا رب وہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔